अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा कौमी असम्बली में आज अपनी पहली तकरीर की और कई हसास मौज़ूआत पर उन्होंने इजहार ख्याल किया। मौलाना साहब ने जहाँ पेशावर में मिलियन मार्च करने का ऐलान किया, वहीं तहरीक इंसाफ के जलसा करने के आईनी हक़ की भी उन्होंने हिमायत की। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस बार असम्बलियाँ बेची और ख़रीदी गई हैं, फैसले दीवार के पीछे होते हैं और मुंह हमारा काला होता है। कैसी सियासत है? मौलाना साहब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत को तहरीक इंसाफ के हवाले से एक मशवरा भी दिया। क्या ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है या ये एस्टेब्लिशमेंट का तरतीब दिया हुआ पार्लियामेंट है? इस बार तो बाकायदा असम्बलियां बेची गई हैं और असम्बलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असम्बलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं, फैसले तो वो करें, मुंह हमारा काला करें। ये कौन सी सियासत है? मैं तो आज भी कहता हूँ जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से भी और जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी और बिलावल ज़रदारी साहब से भी, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठे और अगर वाकई लार्जर ग्रुप पीटीआई है दे दो उनको हुकूमत। आज भी वक्त है समझने की, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं है। हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। हमारा पैगाम हर सतह पर चला जाना चाहिए। 2 मई को कराची में, 9 मई को पेशावर में इंशाल्लाह मिलियन मार्च होगा। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो सिवाय इसके कि अपने लिए मुसीबत को दावत देगा और कोई नतीजा उसका नहीं निकलेगा। हबीब साहब, मौलाना साहब तो बाकायदा खम ठोक कर मैदान में आ गए हैं। ये क्या कह रहे हैं कि इस बार असम्बलियां बेची और ख़रीदी गई हैं? ये बात आज मौलाना ने कही है, हाँ। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल सर्कल्स में और हमारे जो जर्नलिस्टिक सर्कल्स में उसमें ये बात काफ़ी दिनों से, बल्कि जिस दिन इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी से ऑनवर्ड, ये मुसलसल गर्दिश में है। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो हारे हुए हैं और बहुत सारे लोग जो जीते हुए हैं, वो सब कुछ ना कुछ ऐसी कहानी ही सुनाते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने कुछ पैसे दिए या कुछ पैसे लिए गए या पता नहीं अब क्या हुआ। इसमें हकीकत क्या है, इसका सुराग तो उसी वक्त मिलेगा जब इस पे कोई बाकायदा तौर पर तहकीक होगी। ज़ाहिर है ऐसी बात कोई खुल के तो कहता नहीं है, हाँ। लेकिन मौलाना के पास ऐसी इंफॉर्मेशन यकीनन किसी कंक्रीट शक्ल में मौजूद होगी, किसी ठोस शक्ल में मौजूद होगी, तभी वो बात कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये बात 8 फरवरी से ऑनवर्ड मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसी बातों का भी इल्म है कि 8 फरवरी से पहले भी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि शायद आप ये करें, ये करें, ये करें। अब उनमें कितनी सदाकत है, बहरहाल मैं अपनी खबर, मैंने जो अब मेरी खबर नहीं है, ये मौलाना का बयान है जिसको मैं महज ये बता रहा हूँ आपको कि उसमें यस ये बातें काफ़ी दिनों से गर्दिश में। और हबीब साहब, मौलाना आज जिस तरह बात कर रहे थे पीटीआई के बड़े करीब नजर आए। मुझे तो नहीं लगता। अच्छा। हाँ, ये बज़ाहिर उनकी गुफ्तगू को आप देख के शायद उन्होंने कुछ एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया है, असम्बलियों के बारे में कहा है, बेची खरीदी पीटीआई के मुतालबे की हिमायत भी की है, पीटीआई के मुतालबे की हिमायत की है, तो ये आपको बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। देखिए उन्होंने अपनी तकरीर के आखिर में ऑफर किसको की है साथ चलने की, ये है उनकी तकरीर का ऑपरेटिव हिस्सा। अच्छा। उन्होंने कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को कि आए आप हमारे साथ चलें, इधर आके बैठें। और फिर भी उस गुफ्तगू में उस फिक्रे को आप दोबारा चला के देख लें कि उसमें पीटीआई को उन्होंने अपना मुखालिफ ही कंसीडर किया है। सही। तो ये बात तो समझ लें कि मौलाना हजरत जो हैं वो बिल्कुल भी पीटीआई के करीब नहीं है। हाँ। दूसरी बात यह है कि दरअसल ये जो मौलाना जो कुछ फरमा रहे हैं, ये मैं आपको अर्ज करूं कि इस वक्त पीडीएम की, साबका पीडीएम की सारी सियासी जमातें दरअसल आपको खिसकती हुई नजर आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करेंगी, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी कि जिसमें वो उस दायरे में आ जाएं जहां पर, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा है और जहां पे इमरान खान, यानी इस वक्त हैं कवाकिब, तो कुछ नजर आते हैं कुछ। तो ये जो असल में जो खेल मौलाना ने आज की तकरीर से खेला है, ये दरअसल पीटीआई के खिलाफ है, पीटीआई के हक में नहीं है। ठीक, बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का ये कहना है कि कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अगर होंगे तो इमरान खान या तो खुद मीडिया को बताएंगे या फिर बैरिस्टर गौहर बताएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी के पास मुज़ाकरात करने का मैंडेट है। इसके अलावा
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का भी मामला है, जिसमें अब मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं और खान साहब ने आज ये बताया सहाफ़ियों को कि इस पर अभी मुशावरत होगी, फिर बताया जाएगा। हामिद रज़ा साहब तहरीक इंसाफ को असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने का भी मशवरा दे रहे हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब। रऊफ़ साहब, पिछले मंगल को बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में मीडिया को बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही है। उसके बाद हमने देखा कि उसी हफ्ते में फिर आपकी पार्टी के ही मुख्तलिफ लोगों की जानिब से मुज़ाकरात की बातें सामने आई और आज एक मरतबा फिर से बैरिस्टर गौहर साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? बीबी, योर गेस इज एज गुड एज माइन। मैं तो फील करता हूं कि इसके पीछे ये जो मीडिया हाइप है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं कि पीटीआई जो है उसमें डिविजन्स क्रिएट हों और जो असल प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क के, उनके ऊपर से जो तवज्जो है वो हटाई जा सके। पार्टी की पोजीशन तो बिल्कुल क्लियर है और वो कंसिस्टेंट रही है कि जी हमने बातचीत नहीं करनी। हाँ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, जो कि मैं बसा औकात कह चुका हूं। आज खान साहब ने इसको फर्दर क्लैरिफाई कर दिया है। उन्होंने अडियाला में मीडिया के साथ गुफ्तगू में कहा है जी कि हमारी किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट, कोई गुफ्तगू एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं हो रही है और अगर होगी और जब होगी मैं खुद, उन्होंने अपनी जात की बात करते हुए कहा है कि मैं खुद उसको अनाउंस करूंगा। अच्छा रऊफ साहब, लेकिन ये खबरें जो आती हैं, ये जो खबरें आती हैं, ये ख्वाहिशात कुछ चलिए रिपोर्टरों की तो हो सकती हैं, तज्जियाकारों की हो सकती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात तो आपकी अपनी पार्टी के अंदर से ऐसी आवाज़ें आती हैं और बाकायदा खबर मंसूब करके बताई जाती है। तो उन लोगों का इलाज भी है कि नहीं? मेरा ख्याल है कि जी वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की बेसिस के ऊपर एक दो लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन आज खान साहब ने चूंकि खुद इसके बारे में बयान दे दिया है तो मेरा ख्याल है कि अब ये कंफ्यूजन अगर कोई था तो वो भी दूर हो जाएगा। बड़ी क्लियर हमारी पॉलिसी है, वो ये है कि हमने पॉलिटिकल एंगेजमेंट हम कर रहे हैं। हमने एक इत्तेहाद कायम किया है जिसमें इस वक्त 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये पार्टीज जो इनकी तादाद है करीब बढ़ेगी। 3 पार्टीज को हमने सिंगल आउट किया गया है। वो तीनों पार्टीज जो कि अवामी मैंडेट के ऊपर जो डाका डला था उसकी बेनिफिशरीज हैं, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एमक्यूएमपी। इनके साथ हम किसी किस्म की पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं कर रहे और अगर किसी स्टेज के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात हुई हमारी तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में होगी कि हम चाहेंगे कि हम उनको बावर करवाएं कि उनका आईनी और कानूनी एक डोमेन है, कयूदो लिमिट्स हैं उनकी और वो उनके अंदर रह के ऑपरेट करें और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का जो प्रोसेस है उसको खत्म होना चाहिए। अच्छा रऊफ साहब, हामिद रजा गिलानी साहब, आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो साबिक सरबराह हैं, अब तो खैर उसकी सूरत हाल कुछ और है, वो मशवरा देते दिखाई देते हैं कि जनाब हमें सड़कों पे आ जाना चाहिए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और मैं तो इस्तीफ़ा दे दूंगा और मैं इस्तीफ़ा देने की सिफारिश करूंगा। क्या ऐसी तजावीज़ भी ऑन कार्ड्स हैं? देखिए, पार्टी के अंदर हमारी जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे एक्टिविस्ट हैं और जो हमारे अवाम जो हमें वोट देते हैं, हमारे आर्डेंट फॉलोअर्स हैं, उनकी तरफ से ये इस ऐसी राय का इजहार बहुत देर से किया जा रहा है। पार्टी के अंदर भी एक ग्रुप ऐसा है जो कि कहता है कि ये मामला जो है ये अब इसमें एजुटेशन जो है वो शुरू होनी चाहिए और हमें अपना मुकदमा जो है वो आवाम की अदालत में लेके जाना चाहिए अपने तई। हामिद रजा साहब से मेरी बात हुई थी, आज ही वो सुबह इस्लामाबाद पहुंचे हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता अदारों से, जिसकी वो कह रहे हैं कि उनको तवक्को नहीं है, और मैं उनकी इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूं इसके साथ कि हमें ना सिर्फ पिछले 2 साल में इंसाफ नहीं मिला बल्कि हमें दी पॉसिबिलिटी एंड प्रॉस्पेक्ट कि हमें अनकरीब इंसाफ मिलेगा उसको भी बहुत मफकूद है। तो ऐसे हालात में फिर हर पॉलिटिकल पार्टी को सोचना पड़ता है कि उसकी ऑप्शंस क्या हैं। तो ये जो उन्होंने जो तजवीज दी है ये एक ऑप्शन के तौर के ऊपर तो मौजूद है, लेकिन अगर क्या हम इसको एक्सरसाइज करेंगे या नहीं, इस वक्त जो पार्टी में डोमिनेंट ओपिनियन है वो ये है कि नहीं, इस किस्म की कोई बात हम नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी पोजीशन को रिव्यू ना करती रहे और वो रिव्यू करने के साथ अगर उसमें किसी किस्म की चेंज जो है वो नागुज़ीर हो जाती है तो वो चेंज की जाए। अच्छा रऊफ साहब, आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर हमने देखा मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत खुलकर बोले और उन्होंने आप लोगों के मुतालबे की तायीद की कि एहतजाज का हक देना चाहिए पीटीआई को। साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारी बातें खुलकर कहीं, तो उससे बड़े क्लोज
بلکہ آج مولانا فضل الرحمان آج ٹی وی پہ کپڑا ڈال کے دیکھا جاتا تو ایسا لگتا تھا شاید کوئی پی ٹی آئی کا رہنما تقریر کر رہا ہے. میں یہی کہہ رہی تھی کہ ویری کلوز ٹو پی ٹی آئی نظر آ جائے, آپ نہ کریں ہمیں خدا کے واسطے, کچھ اور بھی لوگوں کو رسپانسبلٹی لینے دیں. تو رؤف صاحب کیا مولانا صاحب کے ساتھ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ آج جس طرح مولانا صاحب بات کر رہے تھے, جیسے حبیب صاحب کہہ رہے ہیں ویری کلوز ٹو پی ٹی آئی وہ لگے. دیکھیے, مولانا صاحب کے ساتھ ہماری پارٹی کی انگیجمنٹ ہے وہ جاری ہے. ہمارے اور ان کے تعلقات میں آپ کو پتہ ہے, حبیب صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک ایلیمنٹ آف مسٹرسٹ جو ہے وہ بڑی دیر سے قائم ہے, رہا ہے, اور وہ اس وقت بھی مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وہ موجود ہے. ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہماری جاری ہے. اگر یہ ایلیمنٹ آف مسٹرسٹ کی بات نہ ہوتی تو شاید وہ آلریڈی ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر جو اتحاد ہے ہمارا, تحریک دفاع آئین پاکستان, تحفظ آئین پاکستان, اس میں شامل ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن میں اس کو اوور رول نہیں کرتا کہ وہ مستقبل میں وہ ہمارے اتحاد کا حصہ بنیں گے. اچھی بات ہے سر, ان کے منہ سے یہ بات سنتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے. آئی ہوپ کہ اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی سچ بولنا شروع کریں, کیونکہ ون آف دی فنڈامنٹلز ٹو برنگ اباؤٹ اے چینج, حبیب اکرم صاحب آپ جانتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم سچ بولنا شروع کریں, ہم سچ کا سامنا کرنا شروع کریں, اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی. رؤف صاحب اچھا لگا کہ آج مولانا صاحب بولے, ایسے بولے, ڈٹ کے بولے. اچھا رؤف صاحب, آپ کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے, آپ کی پارٹی کی طرف سے, کہ آپ کی مختلف پارٹیوں سے انگیجمنٹ ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس انگیجمنٹ کی شکل تو وہ سرسری سی نظر آتی ہے. کہیں ایک مشترکہ جلسہ آ جاتا ہے. اچھا, پھر جماعت اسلامی کے حوالے سے بات ہوئی, ایک امکان یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ شاید جماعت اسلامی بھی آپ کے ساتھ کہیں مل کے جدوجہد کر رہی ہے, لیکن کوئی ایسی جو فوٹو آپ ہے وہ اب تک ایسا کریٹ نہیں ہوا جس میں آپ کے لوگ بیٹھے ہوں, سارے لوگ بیٹھے ہوں, کوئی مشترکہ اجلاس ہو رہا ہو, جماعت اسلامی بھی اس میں بیٹھی ہو اور بات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو. تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت جس اتحاد کی یا جس الائنس کی آپ بات کریں وہ کس سٹیج پہ ہے؟ دیکھیں, یہ اتحاد تشکیل دیا جا چکا ہوا ہے. اس کا پہلا اجلاس جو تھا فارمل وہ پشین میں ہوا تھا, اور اختر مینگل صاحب نے وہ ہوسٹ تھے, اور اس کے بعد وہ پشین کا جلسہ بھی ہوا تھا. اس کے بعد اب نیکسٹ ان کی جو میٹنگ ہے وہ فیصل آباد میں ہوگی. اس کے جو ہوسٹ ہوں گے وہ صاحبزادہ صاحب ہوں گے, اور وہاں تو پہلے ہی گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں. کیا جی, وہاں فیصل آباد کے جلسے سے پہلے ہی گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں, جی ہو چکی ہوئی ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے کہ پچھلے جمعے کو ہمارا ایک پروٹیسٹ کا اعلان ہم نے کیا ہوا تھا, تو پورے پنجاب میں ہمارا کوئی ایکٹیوسٹ کا, کوئی ورکر کا گھر نہیں چھوڑا گیا جس کے اوپر اسالٹ نہ کیا گیا ہو, جہاں لوگوں کی چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی نہ کی گئی ہو, اور جہاں سے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہو. تو پھر اس سچویشن میں آپ لوگ پنجاب میں کیسے جلسے کریں گے رؤف صاحب, کیا اسٹریٹجی کریں گے؟ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی کم ووٹ میں, بیکاز ہمیں اجازت ڈی سیز نے کہیں بھی نہیں دی. پنجاب کے بہت سے شہروں کے اوپر میں جا کے ہم نے اپلائی کیا تھا, لیکن ہمیں اجازت نہیں ملی. ہم اپنی معروضات لے کے ہائی کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں, دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن پارٹی کا فیصلہ اور بلکہ اتحاد کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر یہ اجازت نہیں دیتے, جو کہ بیسیکلی فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے, سیاسی رائٹس اس کے خلاف ہے, تو ہم بہر صورت اپنا جلسہ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے جماعت اسلامی کے ساتھ اس وقت آپ کے معاملات کہاں پہ؟ بہت ٹھیک ہیں جی, بہت اچھے ہیں. وہ اپنے جو ان کی ایکٹیویٹی ہے پارٹی کی وہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں وہ, اور ہمارے ساتھ اتحاد کے پلیٹ فارم سے بھی ہماری ایکٹیویٹیز میں بھی وہ شامل ہوں گے. جی باقی پولیٹیکل پارٹیز. اچھا, مطلب نہیں ایسا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اختر مینگل صاحب نے ایک اور پشین میں جیسے آپ کی میزبانی کی گئی, تو کیا آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ کراچی میں, لاہور میں یا کسی اور جگہ جماعت اسلامی بھی اس پوزیشن میں آئے گی کہ وہ بھی آپ کی میزبان ہو, جلسے کی میزبانی کرے؟ ہم امید تو یہ کرتے ہیں جی, بالکل سب پولیٹیکل پارٹیز سے جو کہ اس اتحاد میں شامل ہیں, ہم امید ان سب سے کرتے ہیں کہ وہ پوری تلگو دو کے ساتھ انہوں اس اتحاد کے جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو آگے بڑھائے گی. اور جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کی ٹوٹل کمٹمنٹ ہے, وہ سگنیٹری ہیں اس اتحاد کے, تو مجھے کوئی وجہ نہیں نظر آتی کہ میں کوئی شک و شبے کا اظہار کروں کہ وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں رہیں گے. اچھا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا معاملہ بھی اس وقت بڑا کنفیوزڈ سا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کا کینڈیڈیٹ ہے کون. کبھی شیر افضل مروت صاحب کا نام سامنے آتا ہے, پھر حامد رضا صاحب کا نام آ جاتا ہے. خان صاحب سے پوچھا گیا صحافیوں کی طرف سے, تو خان صاحب نے کہا ابھی مشاورت کر رہے ہیں.
پہلے حالانکہ شیر افضل مروت صاحب کا نام سامنے آیا تھا، کیا وجہ ہے کہ یہ ادھر ادھر نام جا رہے ہیں؟ دیکھیے آج خان صاحب نے کلیئرٹی اس میں لا دی ہے. کل میں ایک دو پروگرامز کے اوپر بیٹھا تھا، مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا، تو میں نے ان کو جو حقائق تھے اس سے آگاہ کیا تھا کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا اور ابھی فیصلہ ہو رہا ہے. یہی سچویشن آج خان صاحب نے اپنے الفاظ میں دہرائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ابھی مشاورت کر رہے ہیں اور ہم 1 یا 2 دن میں فیصلہ کر لیں گے اور اس کا اعلان کر دیں گے. کون ہوتا ہے؟ فرینکلی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار می کہ میں اسٹیج کے اوپر کسی کا نام لوں. 2-3 لوگ ہیں، 2-3 کینڈیڈیٹس ہیں جو رن میں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا جس کے نام فعال نکلے گی اس کا نام ہم آگے بھجوا دیں گے. اچھا رؤف صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جیسے کہ پروسیڈنگز جاری ہیں قانون کی عدالتوں میں، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے ان پروسیڈنگز کی رفتار کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حتمی فیصلے تک کب تک بات پہنچے گی کہ خان صاحب یا تو جیل سے باہر ہوں یا کسی نئی کنوکشن کا شکار ہو جائے؟ دیکھیے یہ بڑی ایک ڈسپیرٹی ہے جس کا اظہار میں بارہا کر چکا ہوں حبیب صاحب، کہ جب خان صاحب کو سزا دینی تھی تو ایکسلریٹڈ سپیڈ کے ساتھ کی گئی. آپ کو پتا ہے کہ 5 دن میں 12 14 گھنٹے کی ڈیلی ہیئرنگ کر کے ان کو 3 مقدموں میں مختلف سزائیں دی گئیں. لیکن اب جب کہ ہماری اپیلیں جو ہیں وہ سنی جا رہی ہیں تو دن میں آدھا گھنٹہ ایک اپیل سنی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو 6 دن آگے ڈال دیا جاتا ہے، پھر 6 دن بعد 40 منٹ سنا جاتا ہے، پھر 6 دن آگے ڈال دیا جاتا ہے. تو جہاں سزائیں دینا مقصد تھا وہاں ایکسلریٹڈ سپیڈ کے اوپر تھی، اور جہاں ہماری بیل کا مسئلہ ہے اور خان صاحب کی آزادی کا مسئلہ ہے تو وہ بہت زیادہ ڈریگ کیا جا رہا ہے اور وہ بہت سلو سپیڈ کے ساتھ وہ ان کے اوپر پروسیڈنگز جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. تو یہ ریاست کا تضاد ہے اور ان ایجنسیز اور ان آرگنائزیشنز کا جو کہ نہیں چاہتی کہ خان صاحب جو ہیں وہ آزاد ہوں، واپس آئیں عوام میں اور ایک تحریک جو ہے اس کو. لیکن رؤف صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے عدالت کے خلاف بھی ایک مورچہ سا لگایا ہوا ہے؟ مورچہ نہیں ہے جی، میں اپنے حقیقت بیانی ہے بالکل. جو چیف جسٹس کا جو کانڈکٹ رہا ہے یا چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ کا کانڈکٹ رہا ہے، آئی تھنک اٹ از لیٹ می سے دس کہ یہ انتہائی کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ اس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں. یہ 6 ججز کا جو لیٹر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ بذات خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جی جج صاحبان خود انصاف کے متقاضی ہیں، وہ اس انصاف کے لیے خود طلبگار ہیں اس کے. تو یہ سچویشن جب ہو اور جس طریقے سے اس لیٹر کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ کردار جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے. 9 مئی کے جو ہیپننگز تھیں جو وہاں ہوا تھا اس کے اوپر ہم نے 25 مئی کو حبیب اکرم صاحب اپنی ایک درخواست سپریم کورٹ میں داخل کی تھی، ہم نے اس میں معروضات کچھ دی تھی. آج نیکسٹ ایئر کا 25 مئی آنے والا ہے اور ابھی تک اس سیٹ کے اوپر اپنی سیٹ کے اوپر ہماری وہ پٹیشن کو رکھ کے چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تو یہاں اس حد تک انصاف کے تقاضوں کو پامال کیا جا رہا ہے، آئین کے تقاضوں کو پامال کیا جا رہا ہے. آپ یاد دہانی کرواتے رہے، میرا خیال ہے یاد دہانی کرواتے رہے، عدالتیں بہرحال ہماری ہیں نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی صاحب یہ پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کا شوشہ کون چھوڑتا ہے؟ بار بار یہ سوال بار بار ذہن میں آتا ہے. آپ نے بھی کہا، پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی وضاحت کی لاسٹ پروگرام جب ہم نے کیا تھا منگل والے دن. جو میں نے عرض کیا تھا وہ میری خبر تھی جی، جو بیرسٹر گوہر صاحب نے فرمایا وہ ان کی پارٹی کا موقع جی. تو لہٰذا یہ ان دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. میں مکس نہیں کر رہی، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بھی یہی خبر دی، پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا. پالیٹکس کو سمجھیں، میں اس کو سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے آپ کے اور میرے درمیان جو اختلافات ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ ریزالو ہو جائیں ٹیبل پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے. اب آپ مذاکرات نہیں کر رہے تو میں کیا کروں گا؟ میں یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں انہیں کہوں گا ہاں دیکھیں مجھ سے انہوں نے مذاکرات کی بات کی تھی لیکن میں تو سوچ رہا ہوں ابھی نہیں مذاکرات کروں گا، لیکن میں تو ان کی بات نہیں مانوں گا، یہ میری یہ شرائط ہے، ٹھیک ہے، یا میری شرائط ہے. اس سے میں حاصل کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اس سے میں حاصل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس سوشل سرکل میں ہم رہتے ہیں اس سوشل سرکل میں آپ کو تھوڑا سا کمزور ثابت کروں اپنے سے، اور اپنی پوزیشن جو ہے وہ اونچی رکھوں، تاکہ جب بھی مذاکرات کی بات آئے، جب ریئلائز ہونا شروع ہو جائے مذاکرات کی بات،
تو اس وقت آپ ذرا نچلی پوزیشن پہ ہوں اور میں کسی بہتر پوزیشن پہ ہوں، اور اگر آپ کی کوئی چیز میں نے دبا رکھی ہے تو پھر میں اس کو دبائے رکھوں اور اسی چیز کو اس چیز کا تھوڑا سا حصہ آپ کو واپس کر دوں ان مذاکرات کی روشنی میں. دیکھیں یہ مذاکرات، اب یہ بتا دیں کہ آپ اپنے آپ کو کس جگہ پر رکھ کے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور مجھے کس جگہ پر آپ کو میں رکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کی جگہ پہ. اچھا ٹھیک ہے. اب جو اس پورے کھیل میں جو فریق ہیں، خاص طور پر جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی خواہش کیا ہوگی؟ ان کی خواہش یہ ہوگی، پی ایم ایل این کی خواہش یہ ہوگی، پیپلز پارٹی کی خواہش ہوگی، ایم کیو ایم کی خواہش ہوگی، جو حکومتی اتحاد ہے اس کی خواہش یہ ہوگی کہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی حیثیت کو کم کر کے دکھایا جائے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ ثابت کیا جائے کہ کل کو جب بھی مذاکرات ہو رہے ہوں تو یہ ثابت کیا جائے کہ عمران خان دراصل این آر او مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بعض جو نادان خود تحریک انصاف کے اندر ہیں وہ بعض اوقات اپنا فائدہ بھی نہیں سمجھ پاتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی انہیں کوئی نظر آتا ہے، چونکہ سختی بھی بڑی ہے، ڈر بھی بڑا لگتا ہے، تو اب اس سختی کی صورتحال سے نکلنے کے لیے وہ کہتے ہیں اچھا جی مذاکرات جو ہے نا وہ ہونے والے ہیں، اچھا ایک امید ہے کہ شاید مذاکرات ہوں گے تو کوئی سختی کم ہوگی، کوئی سختی کم ہوگی، کچھ پی ٹی آئی جلسے کر سکے گی، کچھ پی ٹی آئی کو دوبارہ کام کرنے کی اجازت ہوگی اور شاید دوبارہ حکومت میں آنے کا راستہ بھی ہموار ہو جائے. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہونا. اچھا یہ نہیں ہوگا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کب تک نہیں ہوگا؟ دیکھیے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ میں آپ کو تین مواقع، تین اوقات کے اعتبار سے میں بتا سکتا ہوں. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مذاکرات اگر ریئل میننگ فل مذاکرات ہوئے تو وہ شاید ہوں گے بڑی عید کے بعد. اچھا ایک یہ پہلا سنگ میل ہے. یہ پہلا. دوسرا سنگ میل جو ہے وہ ہے اگست اچھا یا سپٹمبر. ٹھیک ہے، اگست سپٹمبر کا یہ عرصہ ہوگا. اور تیسرا ہوگا اس سال کی سردیاں. ٹھیک ہے، دسمبر یا نومبر میں اتنی سردی نہیں ہوتی ویسے. اچھا اس سال کی سردیاں. یہ تین سنگ میل ہیں. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان تینوں سنگ میلز پہ کچھ ایسے واقعات آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جب آپ ایک تھوڑے سے انفارمڈ ریڈر ہوتے ہیں. تو اخبار اگر آپ روزانہ غور سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ تین، اور آپ بھی اگر غور سے پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو تین سنگ میل ہیں ان تینوں پہ مذاکرات کے ٹرمینلز موجود ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ جس میں مذاکرات ہو سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات پہ اگر ہم غور کریں کہ اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم کیوں بنایا گیا، اس میں کیا ایسا کیا حکمت تھی؟ کیا شہباز شریف صاحب صحیح کام نہیں کر رہے، ان کو کسی نائب کی ضرورت ہے؟ دیکھیں پی ایم ایل این اس الیکشن میں بری طرح پھنسی. آپ یوں کہیے کہ پی ایم ایل این نے حکومت تو لی ہے لیکن دراصل اس کی ایک ٹانگ میں رسی ہے اور وہ رسی کھنچتی چلی جا رہی ہے. اچھا. اور رسی کا دوسرا سرا چھت کے ساتھ ایک کنڈے میں ہے. اچھا. تو اب آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ جب وہ رسی پوری کھچے گی تو پھر حالت کیا ہوتی ہے کسی شخص کی. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ اب آپ ذرا وہ منظر ذہن میں رکھیں. اچھا اب، اور وہ بھی ایک ٹانگ پہ. اب آپ اس صورتحال کو مد نظر رکھیں. اب اس رسی کو طول دینا ہے کہ رسی کھچے نا، اس کا جو کھچاؤ ہے وہ کم کرنا ہے. اس کا کھچاؤ کم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے. اچھا. وہ پی ایم ایل این کے اندر جو ڈسکشن ہو رہی ہے میں اس کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک. پی ایم ایل این یہ سوچ رہی ہے کہ ہم بھی اسی دائرے میں آ جائیں جہاں پہ آج پی ٹی آئی کھڑی ہوئی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. جب پی ایم ایل اسٹیبلشمنٹ سے فاصلہ بڑھاتے چلے جائیں اور ایک موقع آئے کہ جب اس رسی کو ہمارے اندر اتنی ہمت پیدا ہو جائے کہ ہم اس کو کاٹ دیں. یہ حکومت پی ایم ایل این کے لیے ایک بوجھ بن چکی ہے، اس بات کو سمجھ لیں. اب پی ایم ایل این اس بوجھ سے جان چھڑانے کے لیے چاہتی یہ ہے کہ اسے کوئی دھکا دے. ٹھیک ہے، اس کو کوئی باہر نکالے تاکہ پی ایم ایل این باہر جا کے یہ کہے کہ دیکھیے جی ہماری حکومت چوتھی دفعہ ختم کی. لیکن حبیب صاحب یہ سوچ نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھیوں کی ہے، حکومت میں موجود لوگوں کی نہیں ہے. یہ آپ کا خیال ہے. اچھا. حکومت کے اندر بھی ایسے عناصر موجود ہیں جنہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایکچولی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ اسحاق ڈار صاحب کو میدان میں لانے کا اصل فیصلہ، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. اور وہ مقصد وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپنے درمیان کچھ فاصلہ پیدا کرنا. ٹھیک.
اب جب اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب دراصل کیا کریں گے، میں آپ کو بتاؤں کیا کریں گے؟ دراصل SIFC کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جی، یہ PMLN کے اندر اس بات کی بڑی ریزنٹمنٹ ہے کہ SIFC دراصل ہمیں کچھ کرنے نہیں دے رہی۔ تو اب جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ وہ SIFC کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے، قصداً اٹکائیں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ ایسی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کرے گی مسلم لیگ نون کہ ان کو دھکا دیا جائے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، کیا یہ دھکا کسی نے اب دھکا ملنے والا نہیں ہے، اور دھکا دے بھی دیا گیا، اب دھکا دے بھی دیا گیا تو کسی کو بھروسہ نہیں، اب چھلانگ خود لگانی پڑے گی۔ ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کسانوں کی مشکلات کے حوالے سے۔ ویلکم بیک ناظرین، گندم کی فصل کٹ چکی ہے اور کسان سونے جیسی گندم کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے پر مجبور ہے۔ پنجاب حکومت گندم کی خریداری پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ سرکاری سطح پر 3900 روپے فی من گندم کی قیمت مقرر تو کر دی گئی ہے، لیکن سرپلس گندم ہونے کی وجہ سے پنجاب حکومت اس ریٹ پر بھی گندم نہیں خرید رہی اور کسانوں کو مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ گندم کی بمپر فصل ہونے کے باوجود کسان سرکاری ریٹ سے بھی کم قیمت پر گندم بیچنے پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف حکومتی وزراء بحران کی ذمہ داری نگران حکومت پر ڈال رہے ہیں کہ گندم درآمد کرنے کا غلط فیصلہ نگران حکومت نے کیا۔ وزیر اعظم نے پیسکو کو گندم خریداری کا ہدف بڑھا کر 1.8 ملین میٹرک ٹن کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکومت کی گندم پالیسی کے خلاف کسان سراپا احتجاج ہیں، گرفتاریاں اور کسانوں کے گھروں پر چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ کسان تنظیموں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے ان کے مسائل پر توجہ نہ دی تو وہ آئندہ سال گندم کی کاشت کم کر دیں گے۔ مختلف شہروں میں کیا صورتحال ہے، اسی پر لاہور سے ہمیں جوائن کریں ہیں اسٹوڈیوز میں محمد لقمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملتان سے ہمیں صورتحال سے آگاہ کریں گے بیورو چیف یاسر مجید، فیصل آباد سے بیورو چیف شہروز عباد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور گجرانوالہ سے ہمارے نمائندے تاثیر مغل ہمیں صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ لقمان، سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں، کیوں کسانوں کے یہ جو تحفظات ہیں انہیں دور نہیں کیا جا سکا اب تک؟ جی بالکل، اس وقت جو صورتحال بڑی ولیٹائل سی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کیا کرے گی۔ ایک 3 رکنی کمیٹی تو منسٹریل کمیٹی بنا دی گئی ہے، 3 منسٹر اس میں شامل ہیں، جس میں فوڈ کا ہے، ایگریکلچر کا ہے اور فائنانس کے منسٹر شامل ہیں، لیکن 3 میٹنگ ہو چکی ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ جہاں پہ آپ فیل کریں کہ جی کوئی ایسا پلاننگ بنا دی گئی ہو جس میں کوئی لقمان صاحب، عام طور پر حکومت ایک ہدف مقرر کرتی ہے وہ جو 30 سے 40 لاکھ ٹن کے بیچ کا ہوتا ہے۔ اس دفعہ بات یہ سنائی دے رہی ہے کہ شاید 2 ملین یعنی 20 لاکھ ٹن کا ہدف مقرر کیا جائے۔ تو ہدف کے بارے میں یہ جو اشکال ہے، یہ جو شک ہے، یہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 16 اپریل کو ایک سمری جاری کی گئی، ایک نوٹیفیکیشن بعد میں آیا 2 ملین جو ٹن ہے وہ حکومت پرکیور کرے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ حکومت ویسے ہی اس سے بیک ٹریک کر گئی، لیکن ایسا کوئی طے ہی نہیں ہوا۔ ابھی تو ہم نے پالیسی بنانی ہے۔ جو 3 منسٹرز نے بعد میں جو میٹنگ کی تو اس میں یہی بات ہوئی کہ ایک پالیسی بنائی جائے گی کہ ہم نے کتنا پرکیور کرنا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ 20 لاکھ ٹن پہ بھی وہ قائم نہیں ہے۔ اچھا، اور اسی طرح جو قیمت کا تعین ہے وہ بھی بڑا عجیب سا ہے کہ وہ ایک فکرہ بڑا عام ہے آج کل کہ ہم پانی کیسے 3900 روپے فی من خرید سکتے ہیں کہ جی 20% اس میں نمی ہے، اب 20% نمی پہ آپ خریدتے ہیں تو ہمیں کم از کم جو پچھلا جو تجربہ تھا حکومت کا کہ 400 ارب روپے پنجاب بینک سے قرضہ لینا پڑا، اور یہ اس کی ایک فائنینشیل کاسٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کا ایک اور جو ہے کہ 23 لاکھ ٹن ہمارے پاس کیری اوور سٹاک ہے، اگر ہم لیتے ہیں تو ہمارے پاس تو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یاسر، آپ بتائیے گا، لاہور میں ابھی ہم نے دیکھا کہ جی پی او چوک میں آج جو احتجاج کیا کسانوں کی جانب سے، وہاں پر کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ ملتان میں احتجاج کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، اور کیا یہاں بھی کسان رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ جی بالکل، اس جو تحریک ہے اس کا جو باضابطہ طور پر جو آغاز ہے وہ جنوبی پنجاب سے ہی ہوا ہے۔ جنوبی پنجاب کی 3 تنظیمیں تھیں جن میں
चौधरी अनवर ग्रुप है, दूसरे नंबर पर खालिद हुसैन बाट ग्रुप और तीसरे नंबर पर किसान बोर्ड। इन तीनों ग्रुप्स की जानिब से इस एहतजाज की कॉल दी गई और गुज़िश्ता रात जो किसान हैं वो अपने घरों से निकले हैं, इनफरादी तौर पर वो लाहौर पहुंचे हैं, लेकिन रास्तों में उनको रोका गया, जगह जगह नाकाबंदी की गई थी। आज सुबह जब हमारी किसान रहनुमाओं से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम रास्ते में हैं, लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो किसान जो है रास्ते में ही उनको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई है। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जनूबी पंजाब जो है वो इस टाइम मुल्की पैदावार का तकरीबन 40% हिस्सा गंदम में दे रहा है। 72 लाख जो एकड़ है यहाँ पर गंदम काश की गई है, जहाँ से 1 करोड़ 12 लाख टन गंदम की पैदावार मुतवक्की है। लेकिन अभी खरीदार जो इसकी कटाई है वो 80% से ज़्यादा मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन किसानों से अभी तक गंदम खरीदी नहीं गई है। 21% वो गंदम बनती है जो हुकूमत ने खरीदने का ऐलान किया था। तो 80% किसान जो है बाहर मार्केट फरोख्त करने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उनकी अपनी ज़रूरत है वो तकरीबन 8 से 10, जिसमें बीज भी शामिल है और जो घर की जरूरत है वो भी शामिल है। बाकी 70% जो गंदम है किसान की वो बाहर जाएगी, औने पौने दामों फरोख्त होगी। जी, तो ये भी बताएगा कि रेट फिर क्या चल रहा है? अगर मार्केट में किसान सरकारी रेट पर गंदम नहीं खरीदी जाती तो फिर क्या रेट वैसे मार्केट में चल रहा है? इस वक्त जो मार्केट में रेट चल रहा है वो तकरीबन 3000 से 3200 रुपए किसान से जो आड़ती है वो खरीद, उस पर 200 रुपए का मुनाफा रखकर आगे आम शहरियों को कर। ठीक, शहरोज आप बताइएगा फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है किसानों के एहतजाज के हवाले से, और मार्केट में इस वक्त गंदम का क्या रेट चल रहा है? देखिए, उसमें फैसलाबाद में इस तरह एहतजाज नहीं हो रहा जिस तरह मुल्तान या लाहौर में हुआ है। फैसलाबाद में जितने भी किसान थे वो अपने तौर पर छुप छुपा कर जो है वो लाहौर गए हैं। फैसलाबाद में इस वक्त जो इमदादी कीमत है वो 3900 है जो हुकूमत ने जारी की है, लेकिन इस वक्त फैसलाबाद में 2500 से 2800 रुपए तक गंदम जो है वो मतलब है कि फरोख्त की जा रही है किसानों की तरफ से, क्योंकि अब मौसम भी खराब है और खुले आसमान के नीचे गंदम काट कर जो है वो रखी हुई है। और इतनी बड़ी तादाद में गंदम इस बार हुई है, क्योंकि अगर मैं बताऊं फैसलाबाद डिवीजन के चारों इजला जिसमें फैसलाबाद है, जंग है, टोबर टैक्सिंग और चन्योट है, इसमें 27 मिलियन एकड़ के करीब जो है वो रकबे पर जो है गंदम काश्त हुई है और बहुत ज्यादा गंदम काश्त हुई है। अगर मैं बात करूं तो इस वक्त फैसलाबाद में जो है 70,000 मैट्रिक टन गंदम जो है वो स्टोर में मौजूद है। तो इसलिए इतनी बड़ी तादाद में गंदम जो है वो मौजूद है। तो जो महकमा जो फैसलाबाद के जो महकमा फूड है उनका कहना है कि ये गंदम ज्यादा अरसे तक जो है इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि फूड वाले क्या कहते हैं शहरोज के गंदम नहीं खरीद रहे, यानी उन्होंने जो स्टॉल्स लगाए होते हैं जगह जगह, वो कहीं कोई स्टॉल्स नजर नहीं आ रहे? अभी सब फैसलाबाद में कहीं भी ऐसा कोई स्टॉल जो है हमने नहीं देखा कि स्टॉल लगा हो और वहां पर गंदम जो है वो फरोख्त की जा रही हो, क्योंकि जो किसान है उन्होंने गंदम अपने पास रखी हुई है, उनकी जमीन पर पड़ी हुई है, उनके डेरों पर पड़ी हुई है। लेकिन इस तरह फैसलाबाद में पहली बार अभी सब मैंने देखा है कि जो खरीदारी मराकज है वहां वीरान है, बिल्कुल सिर्फ अमला बैठा हुआ है, एक भी किसान अपनी गंदम लेकर वहां नहीं पहुंचा। खरीदारी मरकज बने हुए जी अभी सब फैसलाबाद में गंदम के जो खरीदारी मराकज हैं वो बने हुए हैं। हम तो वहां पे क्यों नहीं जा रही गंदम? वो क्या कहते हैं, यानी काश्तकार तो ये कह रहे हैं खरीद नहीं रही गवर्नमेंट, और आप बता रहे हैं कि वहां पे खरीदारी मराकज हैं, काश्तकार नहीं जा रहे। देखिए खरीदार वहां पे बिल्कुल जो है वो नहीं जा रहे, क्योंकि बारदाने का इस दफा इजरा ही नहीं हुआ। एक भी बोरी जो है वो जो किसान को जो है वो दी नहीं गई। अभी सर मैं बात करूं इस वक्त 12,130 दरखास्तें जो है वो मौसूल हुई थी बारदाना के लिए। सिर्फ जो है वो 2795 दरखास्तें मंजूर हुई। इन 2795 अफराद को भी एक बोरी गंदम जो है वो नहीं दी गई। और बाकी मैं आपको बताऊं 9334 दरखास्तें जो है मुस्तरद हुई हैं, जिनकी मंजूर हुई हैं उन्हें भी एक बोरी जो है वो बारदाने की नहीं मिली। यानी मराकज कायम है, गंदम मौजूद है, बारदाना दिया नहीं गया ताकि ये लोगों को दिखाया जा सके देखें जी हम तो बैठे हैं, काश्तकार नहीं आ रहा। तासीर आप बताएं, गुजरांवाला में भी ऐसी सूरत हाल है दूसरे शहरों में देख रहे हैं? जी गुजरांवाला में ऐसी सूरत हाल है, जो मराकज है वो ओपन है लेकिन बारदाना उनको नहीं दिया जा रहा। जो हमारे जराए हैं वो उन्होंने बताया है कि एप्लीकेशन लेने के बाद जो है जिस ऐप से उनको बारदाने का मैसेज किया जाना था या जिस ऐप से उनको बुलाया जाना था वो ऐप ही बंद कर दी गई है दरख्वास्त लेने के बाद, जहां से उनको मुश्किलात का सामना है। ये यहाँ पे हालात चल रहे हैं, लेकिन वहां पर कुर्सियां जो है टेंट लगाकर जगह तो बना दी गई, लेकिन वहां पर कोई जा नहीं रहा। वो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हुकूमत की तरफ से बारदाना जो है वो ओपन नहीं किया गया। जो 20 लाख मैट्रिक टन गंदम जो खरीदी जाएगी
اس کا جو ہے ٹائم فریم نہیں دیا گیا. اس میں جو ہے ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں جو سیاستدان ہیں ان کے اپنے جو ایم پی ایز ہیں ایم این اے جو ہیں ان کی جو زمینیں ہیں جو وہاں پر گندم کاشت ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے ان سے ہو سکتا ہے یہ خریدی جا سکے. ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں جو کسان حضرات ہیں وہ مارکیٹ میں جا کر گندم جو ہے سیل کر دے, اینڈ پر جا کر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے, کس سے خریدنی ہے. ایسے یہ جو حکومت ہے کسانوں کو دلیل کر رہی ہے. جو اوپن مارکیٹ میں گندم بیچی جا رہی ہے وہ گجرانوالہ میں 250 سے لے کر 3200 روپے من کے حساب سے جو ہے وہ گندم دی جا رہی ہے. جو آڑتی ہیں جن کو آسان الفاظ میں ہم مڈل مین کہہ سکتے ہیں, وہ ذخیرہ دوزوں کے ساتھ مل کر کسانوں کو دلیل کر رہے ہیں. وہ گندم لے کے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یعنی مافیا بھی سرگرم ہو چکا ہے ساری صورتحال میں اور کسانوں کے مشکلات کچھ کم ہوتی نظر نہیں آ رہی. بہت بہت شکریہ تمام نمائندگان کا, ہمیں مجھ سے اپڈیٹ کرے تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے اس پر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں کہ کسانوں کے استحصال کا آخر ذمہ دار کون ہے. حبیب صاحب, جو حکومتی وزراء ہیں وہ تو ذمہ داری نگران حکومت پر ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے ضرورت سے زائد گندم منگوا لی اور اب اس وجہ سے یہ سارا جو مسئلہ ہے وہ کریٹ ہوا ہے. دیکھیے یہ ایک مسئلے کا جز ہے. اچھا, اگر مجموعی طور پر مسئلے کو دیکھا جائے تو اس کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو کہا ہے کہ آپ اپنے ہاں فسکل ڈسپلن قائم کریں. فسکل ڈسپلن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب پیسے خرچ کرنے ہیں تو اس میں سیاست کو انوالو نہیں کرنا بلکہ ضرورت کے مطابق چیزوں کو دیکھنا ہے. اچھا, تو اب پرابلم یہ ہے کہ جو کاشتکاروں کے لیے قیمت کا مقرر کیا جانا, امدادی قیمت کا مقرر کیا جانا, یہ ایک کسی نہ کسی درجے میں سیاسی حربہ بھی ہوتا ہے کہ سیاست آپ کاشتکاروں کو اپنی طرف الیور کرتے ہیں. اب اس کا نتیجہ, اور پھر آپ ادھر سے گندم مہنگی لیتے ہیں اور پھر جو سستی گندم جو ہے وہ شہریوں کو دیتے ہیں, جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں. جو آپ کو مجھے آٹا ملتا ہے وہ سبسڈی مل جاتی ہے. تو گویا آپ ادھر سے ادھر زیادہ پیسے دیتے ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے, پھر ہم سے کم پیسے لیتے ہیں ہمیں خوش کرنے کے لیے. تو اس جو کموڈٹی آپریشن میں بہت بڑا خرچہ ہو جاتا ہے حکومت کا, یعنی یہ کئی 100 بلین روپیز کا خرچہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ظاہر ہے اب اتنے روپے تو حکومت کے پاس تو نہیں ہوتے, تو وہ آپ کو بینکوں سے اٹھانے پڑتے ہیں. جب آپ بینکوں سے اٹھاتے ہیں تو ان کے اوپر ظاہر ہے آپ 22% جی آپ کا پالیسی ریٹ ہے. تو جب آپ کا 22% پالیسی ریٹ ہوگا تو آپ کیسے اس پورے کے پورے آپریشن کو آپ چلائیں گے. تو لہٰذا اور پھر آپ نے سرپلس بھی دینا ہے. یعنی اس دفعہ جو ہم نے بجٹ بنانے ہیں جو آگے جون میں بنیں گے, تو اس میں ہر صوبے کو یہ وفاق یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بجٹ کو سرپلس رکھیں. جو حالات ہیں اس میں ہو سکے گا, دیکھیے اب کرنا پڑے گا نا. اب آپ بجٹ کو جب سرپلس رکھیں گے تو سرپلس رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھر اس طرح کے جو کموڈٹی آپریشنز ہیں یا جہاں پیسے لگ رہے ہیں بہت زیادہ, آپ ان کو نہ لگائیں یا ان کو روکیں, اور کم از کم اپنا بجٹ ایک دفعہ سرپلس کر کے دکھائیں تاکہ آئی ایم ایف نے جو آپ کو اگلا پروگرام دینا ہے وہ آپ کو پروگرام دے سکے. تو یہ فسکل ڈسپلن کے لیے بڑا ضروری ہے. ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیے یہ جو پاکستان کے اندر جو کموڈٹی آپریشن ہے نا, یہ ہمیشہ سے ہی آپ اس پہ انگلیاں اٹھتی رہی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ابھی بھی گجرانوالہ کے نمائندے کہہ رہے تھے کہ بااثر لوگوں کو شاید باردانہ جاری کر دیا جائے گا. اچھا یہ آج کی بات نہیں ہے. جب سے ہم نے اخبار پڑھنا شروع کیا اس وقت سے کاشتکاروں کی یہ شکایتیں ہیں کہ جناب بااثر لوگوں کو تو دے دیا گیا باردانہ, عام آدمی کو نہیں دیا گیا. اب اس کے نتیجے میں ایک مارکیٹ کے اندر جو آپ ڈسٹورشن پیدا کر دیتے ہیں وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں پھر رہتی, اور اس کا خمیازہ کاشتکار کو بھگتنا پڑتا ہے, پھر حکومت کو بھگتنا پڑتا ہے, پھر وہ خمیازہ گھوم پھر کے ٹیکسوں کی صورت میں عوام تک آ جاتا ہے. تو دیکھیں یہ جو ایک ان ایفیشنٹ سسٹم ہے, ان ایفیشنٹ مارکیٹ ہے, اس کو آپ کو ختم تو کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے لاسٹ ٹائم جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو ان کے ایک وزیر تھے, تو انہوں نے مجھے اسپیشلی بلایا اور کہا کہ یار ہم یہ جو کموڈٹی آپریشن ہے نا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے ایک مرحلہ وار اسٹریٹجی بھی بنا دی تھی کہ پہلے یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا. اب بھی ہمیں ویسی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. جی, تو 2023-24 تک وہ ساری اسٹریٹجی اگر کام کرتی رہتی تو ظاہر ہے کام ختم, اب تک وہ کموڈٹی آپریشن ختم ہو جاتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہمیں اپریل 2022 میں بھی کرنا تھا, ہمیں اپنے کیسز بھی ختم کروانے تھے, اب مسئلہ یہ کہ مجھے کلوزنگ پہ بھی جانا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے پھر وہ سب کچھ ہی بیچ میں رہے. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین آپ سے ملیں انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.